السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کے سامنے مخاطب ہے۔ ناظرین، ملک جو ہے ایک جو موجودہ جو حکومت ہے، 13 جماعتوں کی جو حکومت ہے، وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، اور اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ اس نااہل حکومت جو کہ انکمپیٹنٹ حکومت ہے، جو 13 جماعتوں کی جو حکومت ہے، انہوں نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ مہنگائی زیادہ ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں، صحت کے شعبے میں جو ہے وہ سہولتیں نہیں مہیا کی جا رہی جو یہ حکومت آئی تھی جس دعوے کے ساتھ، اور انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیج دیا تھا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے ہوئے۔ تو اب یہ آج جو ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، کیونکہ اب تقریباً صبح سویرے سے ہی پورے ملک میں جو ہے وہ بجلی نہیں ہے اور مکمل بریک ڈاؤن ہے بجلی کا، اور حکومت کوشش کر رہی ہے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آج ہو سکتا ہے کہ شاید رات 10 بجے تمام ملک میں جو ہے وہ بجلی بحال کر دی جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ باہر لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کا بڑا یہ خدشہ ہے کہ کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان مکمل طور پر ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا اب انہوں نے یہ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، جو اخباروں میں جو خبریں آئی ہیں وہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں، اور اس پر حکومت باقاعدہ طور پر کوشش کر رہی ہے۔ لیکن جہاں تک ناکامی کا تعلق ہے اس ملک کا، اس حکومت کا، تو ناظرین اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ کل دو جو سرکردہ رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ایک سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور ساتھ ہی سابق وزیر اعظم خاقان عباسی، کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں اس کا جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اب ایک پورے پاکستان میں سلسلہ شروع کیا ہے۔ وہ ایک سیمینار منعقد کر رہے ہیں۔ پہلے سیمینار انہوں نے کوئٹہ میں کیا کہ ری امیجنیشن آف پاکستان کا تصور نو، لیکن کل انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی دونوں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دونوں مسلم لیگی رہنماؤں نے کل بڑی عجیب باتیں کی، اور اس میں مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ اس سال جو ہے پاکستان کو 21 ارب ڈالر روپے واپس کرنے ہیں، 21 ارب ڈالر۔ اور وہ 21 ارب ڈالر کیوں واپس کریں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مختلف حکومتوں سے اور اداروں سے، باہر کے ملکوں سے انہوں نے قرضہ لیا تھا، تو اب وہ قرضہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے جو 20 سالوں میں جو قرضہ ہے وہ تقریباً 51 ارب ڈالر ہے، لیکن اس سال جو ہے 21 ارب روپے اس حکومت کو واپس کرنے قرضوں کی شکل میں۔ انہوں نے کہا کہ جب ملک میں جو معیشت کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم ایک ملک سے قرضہ لے لیتے ہیں، اور جو دوسرے ملک سے ہم نے قرضہ لیا ہوتا ہے تو وہ قرضہ ہم اس ملک کو دے دیتے ہیں، اور اسی طرح ہماری معیشت جو ہے اس کا لیکن خراب ہوا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معیشت جو ہے وہ اب مزید انہوں نے بلکہ یہ ان کا جو لب و لباب اس کے پریس کانفرنس کا تھا کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، صرف ان سے غلطیاں نہیں ہوئی بلکہ جتنے بھی حکمران آئے ہیں اور جو سیاستدان آئے ہیں اور اس نے جو پاکستان کو اس دہانے پر پہنچایا ہے، تو اب وہ یہ کہہ رہے کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے۔ خاقان عباسی صاحب کہہ رہے کہ اب ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے۔ دوسرا مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اس کا جو واحد حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے جو مصنوعات ہیں، ہمارے جو پروڈکٹ ہیں، ہم وہ جو ہے وہ باہر ملکوں میں ایکسپورٹ کریں۔ تو جناب والا، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ کریں ایکسپورٹ۔ آپ کو عوام نے منع کیا کہ آپ ایکسپورٹ نہ کریں؟ آپ کریں ایکسپورٹ، پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنائیں، آپ کریں۔ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، لوگوں نے آپ کو اقتدار کے ایوانوں میں آپ کو پہنچایا ہے، تو یہ کیا عوام کا پرابلم ہے کہ وہ ایکسپورٹ کریں؟ آپ ایکسپورٹ کریں، آپ ایسے ایونیوز پیدا کریں، ایسے ذرائع پیدا کریں، ایسے انسینٹیوز پیدا کریں، جتنے بھی پاکستان میں جو صنعت کار لوگ ہیں ان کو ایسی مراحتیں دیں تاکہ وہ اپنے ایکسپورٹ جو ہے، اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ باہر بھیجیں۔ کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ اس میں تو عوام کا قصور نہیں ہے۔ عوام بیچاری، ہم تو جب 100 روپے کا موبائل کا کارڈ ڈلواتے ہیں تو اس میں ایک دم ٹیکس ہم سے کٹ جاتا ہے، ہمارے بجلی کا بل آتا ہے تو اس میں سے ہم سے ٹیکس کٹ جاتا ہے، ہمارے گیس کا بل آتا ہے تو اس میں سے ہم ٹیکس کٹ جاتا ہے، ہمارے ٹیلی فون پہ جو ہے ہم سے ٹیکس کٹ جائے۔ اگر بازار کوئی غریب بندہ جاتا ہے
باہر کے کسی بھی سٹور سے وہ سودا صرف لاتا ہے، اور جب وہ اگر 6-7 ہزار کا سودا لے لیتا ہے تو اس میں جب 6-7 ہزار کے اس کو 8-9 ہزار روپے دینے پڑتے ہیں، اس میں کچھ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ تو عوام کے پاس کیا آپشن ہے؟ غریب عوام تو آپ کو کامیاب کرا کے ایوانوں میں بیچتی ہے۔ یہ لوگ، اب آپ کا کام ہے، آپ کو اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے۔ خاقان بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے محنت کرنی پڑے گی۔ محنت بھائی عوام کو نہیں کرنی ہے، محنت آپ کو کرنی ہے۔ خاقان عباسی صاحب آپ کو محنت کرنی ہے۔ آپ لوگ کو تو اتنا عوام کا دکھ درد نہیں ہے۔ اب آپ چونکہ دونوں آپ کو پارٹی لفٹ نہیں کرا رہی ہے، تو اب آپ کو عوام کی جو ہے درد کا جو ہے احساس ہو گیا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ عوام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ عوام کو محنت نہیں کرنی پڑے گی جناب۔ عوام بیچاری کیا ہے، غریب مزدور آدمی تو باہر دیکھیں، یہاں اسلام آباد میں دیکھیں، باہر روڈوں پر مزدور بیچارہ جو ہے، ان کے ساتھ گینٹیاں اور بیلچیاں جو ہے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور ان کو روزگار نہیں ملتا۔ وہ لوگوں کو محنت کرتے کہ ہمیں کوئی روزگار دے دیں۔ عوام کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یہ تو آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگ جو ہے اپنے باہر کے محلات بناتے ہیں، آپ لوگ تو اپنا علاج بھی یہاں پہ نہیں کراتے ہیں۔ اس پاکستان کو آپ اس طرح کی حیثیت نہیں دیتے کہ آپ یہاں پہ اپنا علاج کرائیں۔ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ اب عوام پہ ڈال رہے ہیں۔ آج ناظرین ایک بڑا اچھا کالم ایک اخبار میں لکھا گیا ہے، ہمارے جنگ کے اخبار میں لکھا ہے، اور یہ کالم جو ہے سابق جو ISI کے چیف تھے جنرل حمید گل صاحب، ان کی صاحبزادی ہے، انہوں نے بڑا خوبصورت کالم لکھا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ کم از کم اس تناظر میں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے، وہ لکھتی ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، حکمران تھا، اور وہ جب قریب المرگ ہوا تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، اور انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں، انہوں نے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بعد ایسے شخص کو بادشاہ بنائیں کہ اس دن شہر میں جو بھی داخل ہو جائے تو اس کو آپ بادشاہ بنا لیں۔ اب جب وہ مر گیا اور لوگ جو ہے اب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ پہلے شہر میں کون داخل ہوگا، جب انہوں نے صبح دیکھا تو ایک شہر میں ایک شخص داخل ہوا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور ایک کٹورا تھا، اور وہ تھا فقیر۔ انہوں نے فوراً اس کو پکڑ کے جا کے لے گئے، محل میں لے گئے اور اس کو تخت پر بٹھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اب ہمارے بادشاہ ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اب آپ حکم جاری کریں، تو انہوں نے کہا کہ میرا پہلا حکم یہ ہے کہ کھیر پکائی جائے، کھیر مجھے بھی کھلائی جائے اور آپ بھی کھا لیں اور پوری رعایا کو بھی کھیر دے دیں۔ تو جناب 3-4 دن سے وہ بادشاہ اور روزانہ کھیر پکتی تھی، وہ بادشاہ بھی کھاتا تھا، وزیر بھی کھاتے تھے، اور جو تھے وہ رعایا بھی کھاتی تھی۔ کچھ دنوں بعد ایک اور ملک کے کسی حکمران، کسی بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس فلاں ملک کا جو بادشاہ ہے وہ تو ایک فقیر ہے، تو لہٰذا کیوں نہ اس پر حملہ کیا جائے۔ تو انہوں نے اس ملک پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا تو وزیروں نے آ کے اسی بادشاہ کو، جو انہوں نے فقیر کو بنایا، تو انہوں کو کہا تھا کہ جناب ملک پر حملہ ہو گیا ہے۔ تو وہ فقیر آرام سے کہا کہ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرے نہ، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہ ڈرے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ وزیر جناب اس کے پاس گئے، ان کو کہا کہ جناب وہ فوجیں جو ہیں وہ بالکل محل میں آ گئی ہیں۔ تو اس نے کہا بالکل آرام سے، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ اسی اثنا میں وہی بادشاہ اٹھا، اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا، اپنا کٹورا اٹھایا اور محل سے نکلنے لگا۔ تو اس پر وزراء نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے؟ انہوں نے کہا میں تو کھیر کھانے آیا تھا، اب تم جانو اور تمہارا قوم۔ تو اس کالم کا جو لب لباب ہے، جو لکھا ہے انہوں نے محترمہ نے، اس کا یہ ہے کہ ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے ملک کے کئی حکمران آئے، بادشاہ آئے، وزیر آئے، وزیر اعظم آئے، صدور آئے، اور انہوں نے اس ملک کو کھایا ہی ہے، اس کو کھیر بیس کھایا ہے، اور اس ملک کو نقصان ہی پہنچایا ہے۔ اور اس ملک میں وہ جب آتے ہیں تو اپنا الزام دوسرے پہ ڈال کے ہیں، اور اس طرح یہ ملک چلتا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ ہے وہ کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ لیکن جو آج جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ آج تقریباً آج ہی نہیں بلکہ کئی دنوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس حکومت کی نااہلی کے بارے میں کافی تحفظات رکھتے ہیں۔ کچھ پچھلے ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ ایک کیس کی سماعت کر رہے تھے، اور اس کیس کے دوران ظاہر ہے کہ جب حکومتی سطح پر کوئی کیس ہوتا ہے تو ان کیسوں میں اکثر اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوتے ہیں۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال اکتوبر سے جو اٹارنی جنرل صاحب تھے اشتر اوصاف، تو وہ ریزائن کر گئے تھے۔ انہوں نے معزولی جو انہوں نے اختیار کی تھی، انہوں نے وزیر اعظم کو کہا تھا کہ میں صحت کی بنیاد پر کچھ، انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، تو لہٰذا مجھے آپ اٹارنی جنرل کے عہدے سے انہوں نے ریزائن کیا۔ لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ نہیں، آپ جاری رکھتے ہیں جب تک کوئی نیا اٹارنی جنرل نہ آئے۔ لیکن ابھی تک کوئی اٹارنی جنرل جو ہے وہ ابھی تعینات نہیں ہوا،
اور اس پر پھر صدر پاکستان نے تقریباً 10-15 روز پہلے ایک اٹارنی جنرل کا نوٹیفیکیشن، ایک اٹارنی جنرل کو نامزد کیا۔ وہ منصور اوان صاحب ینگ لائر ہیں، لاہور سے بڑے اچھے لائر ہیں، اس کی نامزدگی کی، لیکن اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ بعد میں اس منصور اوان صاحب نے اس کو ریزائن دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ آپ اکثر جو وکیل ہوتے ہیں ان کے اپنے کیسز ہوتے ہیں، جب وہ اٹارنی جنرل بن جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے پرائیویٹ کیسز نہیں کر سکتے، تو لہٰذا انہوں نے انکار کیا کہ میں نہیں کر سکتا، اور ابھی تک حکومت نے اٹارنی جنرل تعینات نہیں کیا۔ تو آج پچھلے ہفتے بھی اور آج بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ تو بالکل خلاف قانون ہے کہ ایک ملک یہ حکومت اتنی نااہل ہے کہ ابھی تک انہوں نے اٹارنی جنرل تعینات نہیں کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اٹارنی جنرل تعینات نہ کرنا یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی اس لیے ہے کہ اٹارنی جنرل کا عہدہ بڑا ایک منسٹر اور جج کے لیول کا برابر ہوتا ہے، اور وہ آئین کے آرٹیکل 100 کے تحت اس کی تعیناتی ہوتی ہے، اور اس کی تعیناتی جو ہوتی ہے وہ باقاعدہ صدر صاحب کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے تو ایک تعینات کیا تھا لیکن اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا، اور اب تقریباً 2 دن پہلے میں نے لاء منسٹر جو اعظم نذیر تھاڑ صاحب ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2-3 دن میں کر لیں گے، لیکن ابھی تک کوئی اٹارنی جنرل نہیں ہو۔ تو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوبارہ کہا کہ یہ کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں جو گورنمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں تو اس میں اٹارنی جنرل کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے، اور اٹارنی جنرل کا جو مین مقصد ہے وہ حکومت کو جو ہے قانونی مشورے دیتے ہیں، اور اس طرح پھر وہ عدالتوں میں چاہے ہائی کورٹ میں ہو چاہے سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوتے ہیں اور وہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لیکن اٹارنی جنرل کا عہدہ جو ہے وہ صرف حکومت کی نمائندگی نہیں، وہ سپریم کورٹ کا بھی ایک لاء آفیسر ہوتا ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو مختلف کیسوں میں وہ اسسٹ کرتے ہیں۔ لیکن تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے اور یہ اٹارنی جنرل ابھی تک تعینات نہیں ہوا، تو لہٰذا آج جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ کیا جو ہے وہ کسی کے ساتھ حکومت جو ہے اتنی نااہل ہے کہ ابھی تک انہوں نے اٹارنی جنرل کو تعینات نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا کسی کے ساتھ صلاح مشورہ ہو رہے ہیں کہ 5,500 وکیل ہیں ملک میں، بڑے بڑے وکیل ہیں، اور ان کو ایک اٹارنی جنرل نہیں مل رہا ہے۔ تو ناظرین اس حکومت کی نااہلی کا تصور تو یہاں سے کیا جا سکتا ہے کہ، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے ہفتے جسٹس قاضی فائز صاحب نے باقاعدہ آرڈر جاری کیا تھا اور حکومت سے جواب مانگا تھا کہ آپ جو اٹارنی جنرل جو چلے گئے ہیں اشتر صاحب ان کی بھی ڈیٹیل، اور جو نیا اٹارنی جنرل جو تعینات ہو رہا ہے اس کی بھی جواب دیا جائے، لیکن حکومت نے اس کا بھی ابھی تک جواب نہیں دیا۔ تو آج جسٹس قاضی فائز صاحب نے دوبارہ بڑے جو ہے وہ غصہ ہوئے ڈپٹی اٹارنی جنرل پہ کہ یہ کیسا ملک ہے کہ اس میں ابھی تک اٹارنی جنرل صاحب کو بھی تعینات نہیں کیا گیا، جو بہت بڑا اہم ہے، اور اگر انہوں نے کہا کہ یہ ان کی تعیناتی نہ کرنا یہ بالکل خلاف قانون ہے، سرن جو ہے آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے حالات کیسے ہوتے ہیں، اور الیکشن کے لیے بھی پگو دوڑ جاری ہے، پتہ نہیں انتخابات کب ہوتے ہیں، لیکن بات سمپل ہے ناظرین کہ اب غریب عوام جو ہے اس کا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ بہت لوگ جو ہے یقین کریں کہ اتنی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، ہم خود بطور عوام کتنی زیادہ مہنگائی ہے، اور ایک جو 4-5 ہزار 6-7 ہزار یا 10 ہزار والا تنخواہ دار بندہ ہے، پتہ نہیں کہ وہ کس طرح اپنے 4-5 بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب الیکشن کب ہوں گے، اس ملک کی تقدیر کب بدلے گی، کون ایسا جو ہے وہ ایسا حکمران آئے گا جو اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے سوچے گا، کہ نہ کہ صرف اپنی بہتری کے لیے اور اپنے محلات بنانے کے لیے اور اپنے اقتدار کا نشہ جو ہے اس کو جو ہے اس کا مزہ لیتے نہیں دیں۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔